بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، آج آپ کی خدمت میں سورۃ العصر لے کر حاضر ہوا ہوں. یہ سورت قرآن مجید کی 103 نمبر سورت ہے اور اپنے حجم کے لحاظ سے تو بہت مختصر سی سورت ہے. چھوٹی چھوٹی صرف 3 آیتیں ہیں اس میں، لیکن اپنے مضامین کے لحاظ سے یہ اتنی اہم سورت ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ صرف اس ایک سورت پر غور و فکر کر لیں اور اس پر عمل کر لیں تو یہ سورت ان کے لیے کافی ہو جائے. حضرات صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے یہاں اس سورت کی اہمیت اتنی تھی کہ جب بھی کوئی 2 صحابی آپس میں ملاقات کرتے تو اس وقت تک جدا نہیں ہوا کرتے تھے جب تک کہ اس سورت کا مذاکرہ نہ کر لیں. یعنی اتنی اہم سورت ہے یہ، اس کے مضامین اتنے اہم ہیں. آئیے سب سے پہلے اس سورت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، ٹوٹے میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئیں، نیک اعمال کریں اور حق کی وصیت کریں، حق کی تلقین کریں ایک دوسرے کو، اور ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کریں. یعنی اللہ تعالیٰ نے وقت کی، زمانے کی قسم کھائی. ہمارے لیے تو صرف اللہ کی قسم کھانا ہی جائز ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ ساری کائنات کے خالق ہیں، وہ جو چاہیں جس چیز کی چاہیں قسمیں کھا سکتے ہیں. اللہ کے لیے اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے عام طور پر قرآن مجید میں ان چیزوں کی قسمیں کھایا کرتے ہیں جن کی اہمیت ہمارے لیے یا ہماری زندگیوں میں بڑی اہم ہوا کرتی ہے. اگر ہم زمانے کے بارے میں غور کریں تو معلوم یہ ہوگا کہ وقت اور زمانہ، یا یہ کہیے کہ تاریخ، انسانوں کے لیے انتہائی اہم چیز ہے. یہ جو ہمیں نعمتیں ملی ہوئی ہیں، اتنی نعمتیں اللہ کی ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم اگر شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے. لیکن ان تمام نعمتوں میں جو سب سے اہم، سب سے قیمتی نعمت ہے وہ وقت ہے. یہی وہ وقت ہے جس میں انسان اپنے لیے جنت خرید سکتا ہے یا اپنے لیے جہنم خرید سکتا ہے، اپنے لیے کامیابی کے کام انجام دے سکتا ہے، کامیابی کی مسافت طے کر سکتا ہے، اور یا پھر یہ کہ ناکامی کی مسافت طے کر سکتا ہے. اپنے لیے فوز و فلاح لکھوا سکتا ہے یا اپنے لیے تباہی لکھوا سکتا ہے. یہ وقت ہی ہے انسان کے لیے. یعنی یہ وقت انسان کو ایک نعمت کے طور پر ملا ہوا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ جو وقت کی قسم کھا رہے ہیں تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، بہت ساری وجوہات، بہت سی حکمتیں ہیں، اس میں ایک وجہ یا ایک حکمت یہ بھی ہے کہ
اصل میں اللہ تعالیٰ وقت کی اہمیت کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ انسانوں، تمہاری کامیابی اور ناکامی میں سب سے اہم چیز یہ وقت ہی ہے۔ اگر تم نے اسے صحیح استعمال کیا، اس کو نیکیوں میں استعمال کیا، اس کو اپنی کامیابی اور فلاح و بہبود کے لیے استعمال کیا، تو یہی وقت تمہاری کامیابی کا ضامن ہوگا۔ لیکن اگر تم نے اس کو ضائع کر دیا، یا یہ کہ اس میں اعمال بد کرتے رہے، اس میں تم اپنی ناکامی کے گویا جو ہے اعمال کرتے رہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا انجام تمہارے لیے ناکامی یا تمہارے لیے ہلاکت، تمہارے لیے بربادی ہے۔ تو ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے زمانے کی قسم کھانے کی۔ دوسری ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زمانے کو ہمارے لیے گواہ بنا کر، ہمارے لیے شاہد بنا کر پیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ انسانوں، یہ پوری تاریخ انسانی گواہ ہے، یہ وقت گواہ ہے، یہ زمانہ گواہ ہے کہ انسان ناکام رہا ہے، انسان نے اپنے لیے ہلاکت کا انتخاب کیا ہے، انسان ہمیشہ ٹوٹے میں رہا ہے، مگر صرف وہ لوگ جن کی یہاں نشاندہی کی گئی ہے کہ وہ ایمان لانے والے ہوں، نیک اعمال کرنے والے ہوں، حق کی ایک دوسرے کو وصیت کرنے والے ہوں، تلقین کرنے والے ہوں، یا یہ کہ پھر صبر کرنے والے اور صبر کی ایک دوسرے کو تاکید کرنے والے ہوں۔ جن لوگوں کے اندر یہ 4 صفات پائی گئیں یا یہ 4 شرطیں پائی گئیں، وہی لوگ کامیاب ہوئے ہیں، ان کے علاوہ سارے انسان ناکام رہے ہیں۔ اس کے لیے پوری تاریخ انسانی گواہ ہے، یہ زمانہ گواہ ہے۔ انسانوں غور کرو، اب قرآن مجید پر آپ غور کریے، قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے، تو آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ یہ جو گواہی اللہ تعالیٰ یہاں پیش کر رہے ہیں والعصر کے ذریعے سے، اس گواہی کو قرآن مجید نے بہت تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ قرآن مجید کا ایک موضوع قصص القرآن ہے، یعنی قرآن مجید نے بے شمار واقعات بیان فرمائے، انبیاء کے واقعات، ان کی اقوام کے واقعات، صلحاء کے واقعات، سرکشوں کے واقعات، جو فلاح پانے والے ہیں ان کے واقعات، جو ناکام ہوئے ان کے واقعات، یعنی قرآن ان واقعات سے بھرا پڑا ہے۔ یعنی قرآن اپنی ایک تاریخ، انسانی تاریخ کو بھی اس طور پر پیش کر رہا ہے کہ دیکھ لو انسانوں کہ کون لوگ ناکام رہے ہیں اور کون لوگ کامیاب ہوئے ہیں۔ مثلا اگر ہم سورۃ البقرہ سے واقعات کی ترتیب دیکھیں، یا یہ کہ انسانی تاریخ کی جو ایک ریکارڈ بنتا ہے، ایک تاریخ کی کتاب لکھی جائے، تو اس میں جو سب سے پہلا واقعہ انسانی تاریخ میں رونما ہوتا ہے وہ تخلیق آدم ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، اور وہ مرحلہ جس میں ابلیس کا بھی ایک رول آتا ہے اور پھر فرشتوں کی طرف سے جو ہے کچھ باتیں آتی ہیں۔ اگر اس واقعے کو ہم دیکھیں جس کو قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں، سورہ اعراف میں اور مختلف جگہوں پر بیان ہوا ہے یہ واقعہ، یعنی سب سے پہلے انسان حضرت آدم کے واقعے کو اگر ہم اس ضمن میں دیکھیں کہ وہ واقعہ ہمارے لیے کس بات کی گواہی دے رہا ہے، تو وہ واقعہ گواہی دے رہا ہے کہ انسان وہی کامیاب ہو سکتا ہے جو ان شرطوں کو پورا کرے، جو شرطیں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں لگائی ہیں، اور ناکام وہ ہو جائے گا جو ان شرطوں کو پورا نہ کرے۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعے میں غور کیجیے۔ ایک طرف فرشتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی فرما برداری اختیار کرتے ہیں، تو وہ تو کامیاب ہیں۔ انہی کے ساتھ رہتے ہوئے ابلیس، اس نے سرکشی کی، ہٹ دھرمی کی، انکار کیا، اللہ کے حکم سے مردود ٹھہرا، ملعون ٹھہرا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعے میں کتنا خوبصورت سبق اس بات کا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اگرچہ غلطی ہو گئی، لیکن وہ نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، اللہ سے توبہ کی انہوں نے،
تو نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں سرخرو کیا، اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال کر پھر جنت کا وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ابو البشر بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک برگزیدہ نبی اپنا محبوب بنا لیا، اور بنانے کے بعد پھر یہ گویا ایک ماڈل کے طور پر، ایک رول کے طور پر ہمارے سامنے پیش کر دیا کہ یہ اسوہ ہے تمہارے باپ آدم کا، کہ پہلے تو اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، انتہائی کوشش کرو بچنے کی، لیکن اگر پھر بھی غلطی ہو جائے تو ابلیس کی روش اختیار نہ کرنا، بلکہ اپنے باپ آدم کی روش اختیار کرنا، کیونکہ وہ ان کی روش یہ ہے کہ غلطی ہو گئی تو فوراً نادم و شرمندہ ہوئے۔ دوسری طرف ابلیس سرکشی پر سرکشی کرتا گیا، اور نتیجہ کیا ہوا؟ ہمیشہ کی جہنم اس کا مقدر بن گئی۔ پھر حابیل و قابیل کے واقعے میں دیکھیے آپ کہ ایک وہ شخص جو ان شرطوں کو پورا کرتا ہے، ایمان، عمل صالح، حق کی تلقین اور صبر کی تلقین، وہ کامیاب ہوتا ہے، اگرچہ دنیا میں مقتول ہوا وہ، لیکن وہ کامیاب ہے، قرآن بتا رہا ہے کہ وہ کامیاب ہے۔ اب یہ پوری تاریخ یہاں سے جو شروع ہوتی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ حضرت ہود کی، حضرت صالح کی، ان کی اقوام کی، حضرت ابراہیم کی، ان کی قوم کی، حضرت موسیٰ ان کی قوم کی، فرعون کی، حامان کی، نمرود کی، حضرت عیسیٰ کی، بنی اسرائیل کی۔ یہ پوری تاریخ ہمیں آخر کیا بتا رہی ہے؟ یہ تاریخ گواہ ہے، شاہد ہے کہ انسان ہمیشہ ناکام رہا، انسان ہمیشہ خسارے میں رہا، انسان ہمیشہ نقصان میں رہا، انسان نے ہمیشہ اپنے لیے تباہی لکھی اگر وہ ایمان نہیں لایا، اس نے نیک اعمال نہیں کیے، اس نے حق کی تلقین نہیں کی، حق کی دعوت کو لے کر وہ نہیں اٹھا، اور پھر صبر نہیں کیا اس نے، یا یہ کہ صبر کی تلقین دوسروں کو نہیں کی، تو وہ نقصان میں ہی رہا، گھاٹے میں ہی رہا۔ یہ انسانی تاریخ گواہ ہے۔ اور دوسری طرف انبیاء اکرام علیہم السلام، صلحاء، صدیقین، شہداء، ان کی تاریخ گواہ ہے۔ قرآن مجید جگہ جگہ ان کے تذکرہ کرتا ہے کہ انہوں نے ایمان، سب سے پہلا عنصر کہ ان کے اندر اللہ پر ایمان تھا، انہوں نے اللہ کو تسلیم کیا، اللہ کی بندگی کا اقرار کیا، اور دنیا میں انہوں نے فساد نہیں بچایا، انہوں نے بگاڑ نہیں مچایا، بلکہ انہوں نے صالح اعمال کیے، انہوں نے نیک اعمال کیے، انہوں نے حق کی دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، وہ حق کی دعوت کو لے کر اٹھ گئے، وہ پیچھے نہیں ہٹے، فرعون وقت کے سامنے انہوں نے پیش کیا۔ کوئی بھی مرحلہ آیا، آگ میں اگر قوم نے آگ میں بھی ڈالنا چاہا تو اپنے اس مشن سے، اپنے اس مقصد سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ تو پھر نتیجہ کیا ہوا کہ کامیابی ان کا مقدر بن گئی، ہمیشہ کی کامیابی، یہ دنیا میں بھی کامیابی ان کا مقدر بنی، اور آخرت تو ان کے لیے ہے ہی ہے، والعاقبۃ للمتقین، اور آخرت تو انہی کے لیے ہے مقدر، کیونکہ یہ تاریخ ہے ہماری۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں زمانے کی قسم کھا کر ایک تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اے انسانوں، یہ وقت ہی ہے، یہ زمانہ ہی ہے جس کو اگر تم صحیح استعمال کرو گے تو تمہاری یہ دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی، لیکن اگر تم نے صحیح استعمال نہیں کیا تو یہ دنیا بھی برباد کرو گے اور آخرت بھی برباد کرو گے۔ اور دوسری چیز یہ کہ یہ وقت، یہ زمانہ، یہ تاریخ انسانی گواہ ہے کہ ناکامی کن کے حصے میں آئی ہے، خسارہ کون لوگ اٹھانے والے ہیں، اور کون لوگ ہیں جو کامیاب ہوئے، کون لوگ ہیں جو فلاح یاب ہوئے، کون لوگ ہیں جو سرخرو ہوئے۔ یہ پوری تاریخ انسانی گواہ ہے۔ تو اس تاریخ انسانی سے سبق حاصل کرتے ہوئے اپنا راستہ متعین کرو کہ آخر تم کیا راستہ اپناتے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے آگے پھر وہ شرطیں بیان فرمائی،
وہ صفات بیان فرمائی کہ انسان کو اگر خسارے سے بچنا ہے، ٹوٹے سے بچنا ہے، تباہی و ہلاکت سے بچنا ہے، دنیا و آخرت کی ناکامی سے بچنا ہے، تو پھر یہ 4 چیزوں کو لازم پکڑ لے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان کیا ہے؟ اس بات کا اقرار کرنا، دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا کہ اس پوری کائنات کا خالق و مالک صرف ایک اللہ ہے۔ کائنات کا ذرہ بھی نہیں اٹھتا ہے مگر اس کی مشیت سے اٹھتا ہے، کائنات میں کوئی پتا بھی نہیں گرتا ہے مگر اس کی مشیت سے گرتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا محتاج ہے، اور یہ پوری کائنات کا خالق بھی ہے، اس کا چلانے والا بھی ہے، اس کو وجود بخشنے والا بھی ہے، اس کو آگے بڑھانے والا بھی ہے، اور جب چاہے گا اسے ختم کر دے گا۔ ان تمام چیزوں میں اس کا کوئی شریک نہیں، وحدہ لا شریک ہے وہ۔ جب پوری کائنات کا نظام اسی کے قبضے قدرت میں ہے، پوری کائنات کا کریٹر وہی ہے، پوری کائنات کا پروردگار وہی ہے، پوری کائنات اسی کے کنٹرول میں ہے، تو پھر عبادت و بندگی کے لائق بھی صرف وہی ہے، صرف وہی ہے۔ جس طرح اس کائنات کی تخلیق میں اس کا کوئی شریک نہیں، اسی طرح اس کی عبادت و بندگی میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہی ہے مطلب ان تشہد لا الہ الا اللہ کا، کہ یہ اقرار کر لو، یہ گواہی دے دو لوگوں کے سامنے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کسی کا کوئی حصہ ہے ہی نہیں، سب اسی کا ہے۔ تو یہ ہے ایمان، یعنی اللہ کو ماننا، اللہ کو تسلیم کرنا، اور یہی تمام انبیاء کی دعوت رہی ہے۔ تمام انبیاء کی دعوت کو قبول کرنا، یہ ہے کامیابی کی بنیاد۔ ایمان کیا ہے؟ یہ بنیاد ہے، پہلی چیز ہے۔ اگر یہ بنیاد مضبوط ہو گئی تو پھر آپ کا پورا اسٹرکچر کھڑا ہو سکتا ہے، مضبوط ہوگا، لیکن اگر بنیاد ہی کمزور ہے تو پھر آگے کی عمارت مضبوط نہیں ہو سکتی۔ دوسری چیز وعامل الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی کریں۔ اب ظاہر ہے کہ جب انسان کو یہ احساس ہو گیا کہ میرا ایک کریٹر ہے، وہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے، مجھے اسی کی بندگی کرنا ہے، میں اسی کا غلام، اسی کے گویا حکم کا غلام اور اشاروں کا بندہ ہوں، تو اب وہ اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں چلے گا، اب وہ نفس کے بہکاوے میں نہیں آئے گا، اب وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئے گا، بلکہ وہ تمام احکامات کو بجا لائے گا جو اس کے رب کی طرف سے آئے ہوئے ہیں، اس کے پیغمبروں نے آ کر جس کی نشاندہی کی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سب سے اہم چیز عمل صالح میں تو یہ ہے کہ جو ہمارے پروردگار کے احکامات ہیں اسے بجا لانا، اور اپنے پروردگار کی رضا کے لیے بجا لانا، اور اس میں طریقہ کیا ہو؟ وہ ہو جو انبیاء کا طریقہ ہے۔ اور چونکہ ہم نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہیں، تو اب ہمارے لیے رول ماڈل، ہمارے لیے اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کوئی بھی نیک عمل جو نبی کے طریقے پر ہوگا وہی اللہ کے ہاں مقبول ہوگا، وہ عمل صالح ہوگا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم عمل صالح میں اولیت دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صحیح بات تو یہ ہے کہ ہر انسان کو سلیم الفطرت بنایا ہے، اور اس کے اندرون میں یہ صفت ڈال دی ہے کہ اسے خود اگر کوئی وحی بھی نہ پہنچے تو اس کی فطرت بتاتی ہے کہ عمل صالح کیا ہے اور عمل غیر صالح کیا ہے۔ ایک عام انسان جو وحی سے کوسوں دور ہے، شرک و بت پرستی کے ماحول میں ہے، اس سے بھی اگر بات کی جائے تو وہ بھی کہتا ہے کہ جھوٹ یہ عمل صالح نہیں ہے، زنا یہ عمل صالح نہیں ہے، چوری ڈکیتی یہ عمل صالح نہیں ہے۔
تو انسانی جو فطرت ہے، اگر انسان اپنی صحیح فطرت پر ہی رہے تو وہ عمل غیر صالح کو پسند نہیں کرتا ہے بلکہ عمل صالح ہی کو پسند کرتا ہے۔ دوسری بات، تیسری اہم بات عمل صالح کے تعلق سے، عمل صالح یہ سمجھیے ہر وہ اعمال ہیں جو آپ کے فائدے کے لیے ہیں، انسانیت کی فائدے کے لیے ہیں، بشرطے کہ وہ اللہ کے احکامات اور نبی کے طریقے کی خلاف ورزی نہ ہو۔ اگر کسی عمل میں نبی کے طریقے اور اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی نہ ہو اور وہ انسانیت کے فائدے کے لیے ہے، ہمارے فائدے کے لیے ہے، اپنی ذات کے فائدے کے لیے ہے، خواہ وہ دنیا کے فائدے کے لیے ہو یا آخرت کے فائدے کے لیے ہو، ہم اس کو عمل صالح کہہ سکتے ہیں۔ یہ عمل صالح یہ بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صرف اللہ کے احکامات کی پابندی ہی عمل صالح، وہ تو ہے ہی ہے، وہ تو پرائرٹی ہے ان کی، لیکن اس دنیا میں وہ تمام صالح عناصر، یا یہ کہیے کہ وہ تمام صالح اعمال جو اس دنیا کے لیے، یہاں کے واتاورن کے لیے، انسانیت کے لیے اور دیگر مخلوقات کے لیے، خود انسان کی اپنی ذات کے لیے مفید ہوں اور اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی اس میں نہ ہو، تو پھر وہ عمل صالح ہے۔ تو ایک کامیاب انسان کی، اللہ کی نظر میں کامیاب، یا یہ کہیے کہ اس دنیا میں بھی وہی کامیاب ہوں گے جو ایمان کے ساتھ نیک اعمال کریں۔ برے اعمال والے یاد رکھیں کہ کہیں نہ کہیں اس دنیا میں ایک سسٹم ہے اللہ کا، وہ ہے مکافات عمل کا، کہ جب آپ نیکیاں کرتے ہو تو اس کا پھل ایک تو آخرت میں ملے گا، لیکن اس دنیا میں بھی اس کے اثرات نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، اس کا پھل ملنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے صالح نتائج آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ فساد برپا کرتے ہو، جب آپ بگاڑ پیدا کرتے ہو، جب آپ برائیاں کرتے ہو، تو برائیوں کے پیچھے چلتے ہو، تو وہ برائیاں نہ صرف یہ کہ آخرت میں نقصان دیں گی، اس کا عذاب ہوگا، بلکہ اس کے جو ہے برے عناصر، اس کی جو برے اثرات ہیں، وہ آپ کی زندگیوں میں یہیں سے رونما ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی برے اعمال کا برا بدلہ کہیں نہ کہیں ہمیں اور آپ کو اپنی حیات میں ہی ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو بھی مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، وہ تم نے خود کمائے ہیں۔ یعنی جب انسان برائیاں کرتا ہے تو یہ مکافات عمل کا ایک سسٹم چلتا ہے، جو برائیوں سے کے اثرات سے وہ خود بچ نہیں سکتا ہے، اس کی حیات میں خود وہ برائیاں شامل ہو کر اسے ہلاکت کی طرف لے جاتی ہیں۔ یعنی اس کی یہ دنیا بھی برباد ہونا شروع ہو جاتی ہے اور آخرت تو برباد ہے ہی ہے، آخرت میں تو خسارہ ہے ہی ہے۔ تیسری چیز، یعنی یہ تو ہو گئی ہر انسان کی انفرادی زندگی کی کامیابی کی دو شرطیں، کہ بحیثیت فرد یہ کرنا ہے، یعنی اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے تو یہ دو کرنا ہے، دو اعمال ہیں، عمل ایمان اور عمل صالح۔ تیسرا عمل ہے جو آپ کو خارج میں کرنا ہوتا ہے، اپنے معاشرے میں کرنا ہوتا ہے، اپنے گھر والوں میں کرنا ہوتا ہے، اپنے دوست احباب میں کرنا ہوتا ہے، اپنے بھائیوں میں کرنا ہوتا ہے، وہ ہے حق کی تلقین۔ اور سب سے بڑا حق کیا ہے؟ یہی ایمان۔ دوسرے نمبر پر نیک اعمال۔ تو یہ صرف ایسا نہیں ہے، یعنی صرف انسان کی نجات کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ خود ایمان لے آئے، خود نیک عمل کرے، یعنی خود اپنی اصلاح کر لے۔ یہاں اس آیت میں، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ شرط لگا دی ہے کہ صرف یہ دو چیزیں کامیابی اور نجات کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک تیسری چیز بھی ہے، بلکہ ایک چوتھی چیز بھی ہے۔ چار چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس حق کی دعوت کو لے کر اٹھو، ایمان کی دعوت کو لے کر اٹھو، اعمال کی دعوت کو لے کر اٹھو۔ جن کے پاس ایمان نہیں ہے انہیں ایمان کی دعوت دو، جن کے پاس اعمال نہیں ہے انہیں اعمال کی دعوت دو۔ یہ ہے تیسرا عنصر، یعنی ایک کامیاب انسان، اللہ کی نظر میں کامیاب انسان وہ ہے جو
مومن کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرنے کے ساتھ ساتھ داعی بھی ہو، حق کا داعی بھی ہو، وہ حق کی دعوت کو لے کر اٹھنے والا ہو، اور وہ دنیا انسانیت کے سامنے حق کو واضح کرے، حق کی تلقین کرے. یہ تیسری صفت ہے، یعنی تیسری شرط ہے نجات کی. چوتھی شرط ہے نجات کی کہ اب ظاہر ہے کہ ایمان، عمل صالح اور دعوت، ان تینوں کے نتیجے میں انسان کو بہت سی جو ہے خلاف طبع چیزوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے. پہلے تو اسے اپنے نفس کے خلاف ایک بڑا جہاد کرنا پڑتا ہے، اپنے نفس کے خلاف ایک بڑی جد و جہد کرنی پڑتی ہے، اور اس پر جمنا ہوتا ہے ایمان، عمل صالح اور دعوت پر. تو اس کے اپنے نفس سے ایک جو ہے گویا وہ شروع ہو جاتا ہے، ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے. تو اس پر جم جانا کہ ایمان کسی حال میں بھی نہ چھوٹے، عمل صالح کسی حال میں بھی نہ چھوٹے، اور حق کی دعوت کسی حال میں بھی ہاتھ سے نہ چھوٹے. تو اس کے لیے انسان کو برداشت کرنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، جمنا پڑتا ہے. تو ایک تو یہ ہے صبر کا مفہوم. دوسرا یہ ہے کہ بہت سی مصیبتیں، پریشانیاں اور اذیتیں خارج کی طرف سے آتی ہیں، دوسروں کی طرف سے. جب آپ ایک ایسے معاشرے میں جو فساد زدہ ہے، جو جہاں بگاڑ ہی بگاڑ ہے، وہاں جب آپ اصلاح کی بات کرتے ہو، وہاں جب آپ اچھی بات کرتے ہو، برائیوں کے کلچر میں آپ نیکیوں کا کلچر لانا چاہتے ہو، جب بے ایمانی میں ایمان لانا چاہتے ہو، جب کفر اور شرک کے درمیان توحید لے کر آتے ہو، جب آپ اس کی دعوت لے کر اٹھتے ہو، تو پھر دنیا آپ کی مخالف بنتی ہے. پھر آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دی جاتی ہیں، جیسا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو دی گئیں. لیکن ان کا طرز عمل اس میں کیا رہا؟ انہوں نے صبر کیا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے لیے مکمل رول ماڈل ہیں. آپ کو کہا گیا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، آپ بھی صبر کیجئے جس طرح تمام اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا ہے. یعنی پیغمبروں کی تاریخ انسانی کی سب سے زیادہ کامیاب لوگوں کی ایک بڑی اہم صفت یہ ہے کہ وہ صابر ہوا کرتے ہیں، ان کے اندر صبر ہوا کرتا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس صبر کا کہ جس مشن کو لے کر آپ اٹھے ہیں اب اس سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، جم جانا ہے. عام طور پر ہمارے یہاں یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ صبر کام کو چھوڑ دینے کا نام صبر ہے. کچھ دن صبر کر لو بھائی، پھر کریں گے. نہیں، کسی نبی کی سیرت سے آپ یہ مثال نہیں لا سکتے کہ حالات بہت خراب ہوئے ہوں، پوری کی پوری قوم مخالف بن گئی ہو. مثلا حضرت ابراہیم کو لیجئے، بادشاہ وقت مخالف ہے، خود اپنا والد مخالف ہے، پوری قوم مخالف ہے، اور آگ میں ڈال دینا چاہتی ہے. پھر بھی کیا ہے؟ آپ نے اپنے مشن کو، اپنے حق کی دعوت کو، اپنے ایمان کو، اپنے نیک اعمال کو ہرگز نہیں ترک کیا، جم گئے آپ. یہی ہم سے اور آپ سے بھی مطالبہ ہے. یہی حال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. 13 سالوں تک مکے میں کیا نہیں ہوا، لیکن آپ نے اپنے مشن کو نہیں چھوڑا. صبر اتنا کیا کہ کسی سے الجھے نہیں، کسی سے جنگ نہیں کی، کسی سے بدلہ نہیں لیا. یہ تو صبر ہے. لیکن آپ نے اپنے مشن، اپنے مقصد، اپنی دعوت سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا. یہی اس امت کو کرنا ہے. یہی کامیابی کی چوتھی شرط ہے انسان کی، کہ جہاں ایک طرف وہ پکا و سچا مومن ہو، نیک اعمال کا کرنے والا ہو، اور حق کی دعوت کو لے کر اٹھنے والا ہو، اور پوری دنیا میں لے کر اٹھے. اس کے نتیجے میں جو مصائب آئیں اس پر برداشت کرے، اور جو مشن اس نے شروع کیا ہے، جو مشن لے کر اٹھا ہے، اس پر جم جائے. یہ الگ بات ہے کہ حکمتیں اختیار کرتا جائے گا. کبھی یعنی ایک راستہ ہم نے شروع کیا ہے، راستے میں کوئی رکاوٹ آئی تو ہم راستہ چینج کر دیں گے، لیکن سفر نہیں بند کریں گے. یہی حال ہے.
اگر ہم نے کوئی مشن شروع کیا ہے اور اس امت کا مشن ہے یہی کہ حق کی دعوت کو یہ امت لے کر اٹھے، تو نہ صرف یہ کہا گیا کہ یہ خود صبر کرنے والے ہیں، بلکہ یہ کہا گیا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ یعنی ایک بندے مومن خود ہی صابر نہیں ہوتا، بلکہ وہ پوری امت کو صبر کی تلقین کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید کی اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب انسان کی یہ تصویر پیش کی ہے، بلکہ کامیاب ترین انسانوں کے لیے یہ 4 شرطیں پیش کی ہیں۔ یہ کہا کہ پوری تاریخ انسانی گواہ ہے، دیکھ لو جن جن لوگوں کے اندر یہ 4 شرطیں پوری ہوئی پائی گئیں وہی لوگ کامیاب ہوئے۔ وہ 4 شرطیں کیا ہیں؟ نمبر 1 ایمان۔ آئیے ہم سب اپنے ایمان کو بنائیں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ نمبر 2 عمل صالح، روزانہ اپنا جائزہ لیجئے کہ ہم نے آج کتنے نیک اعمال کیے اور ہم سے کتنے اعمال بد سرزد ہوئے۔ کوشش کیجئے کہ اعمال بد کا ریشیو دھیرے دھیرے کم ہوتا جائے اور بالکل 0 پر آ جائے، اور نیک اعمال بڑھتے جائیں بڑھتے جائیں بڑھتے جائیں۔ ظاہر ہے کہ نیک اعمال صرف عبادات ہی نہیں ہیں، بلکہ عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، معاشرت بھی ہے، اچھے اخلاق بھی ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ بھی ہے، غریب و مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک بھی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک بھی ہے، معاشرے کو ایک صاف ستھرا معاشرہ بنانا بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں عمل صالح، یہاں تک کہ دعوت بھی، صبر بھی اسی عمل صالح میں آتے ہیں۔ لیکن چونکہ وہ سب سے اہم تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں الگ سے بھی ذکر کیا کہ صرف ایمان اور عمل صالح ہی کافی نہیں ہے نجات کے لیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک مومن کو حق کا داعی ہونا چاہیے، حق کا مبلغ ہونا چاہیے، حق کی دعوت کو لے کر اٹھنے والا ہونا چاہیے۔ تو تیسری شرط یہ ہے کہ ہم حق کی دعوت کو لے کر اٹھیں۔ آج پوری دنیا حق سے محروم ہے، آج باطل گویا سمندر کے یا یہ کہیے کہ سمندر کی طرح ٹھاٹھے مار رہا ہے، باطل سر اٹھایا ہوا ہے۔ ایسے میں اگر ہم اور آپ حق کی آواز کو لے کر اٹھتے ہیں تو اللہ کو ہم پر کتنا پیار آئے گا۔ میرے بھائیوں، حق کی آواز کو لے کر اٹھیے، حق کی دعوت کو لے کر اٹھیے، دنیا منتظر ہے اور اللہ تعالیٰ آپ سے یہی چاہتے ہیں۔ اور پھر چوتھی شرط یہ ہے کہ حالات کیسے بھی آ جائیں، ایمان والوں کو صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ صبر و استقامت کا دامن ہرگز نہیں چھوڑنا ہے۔ کوئی ایسا عمل نہیں کرنا ہے جس کے ذریعے سے انسانیت کا نقصان ہو یا آپ کے مشن کا، آپ کے مقصد کا نقصان ہو، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مشن متعین کیا ہے اس پر جم جائیے، اس کو آگے بڑھائیے اور مرتے دم تک کیجیے۔ یاد رکھیے، حق غالب آ کر رہے گا اور باطل تو مٹنے ہی آیا ہے، باطل کو مٹنا ہے۔ باطل تو گویا اندھیرے ہیں، اور اندھیرے جو ہے وہ خالی جگہیں پر کرتے ہیں۔ اندھیروں کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا، اندھیرے تو بس اتنی دیر کے لیے ہے جتنی دیر آپ ایک موم بتی نہیں جلاتے ہیں، اتنی دیر کے لیے اندھیرے ہیں۔ اگر آپ نے یوں سوئچ آن کیا، اندھیرا غائب، اجالا آ گیا۔ یہ دنیا میں جو اندھیرا اس وقت پھیلا ہوا ہے، گمراہی ہے، ظلم ہے، ناانصافی ہے، بے حیائی ہے، شرک ہے، کفر ہے، چاروں طرف یہ دنیا گویا فساد سے بھر گئی ہے۔ اس وقت ہمیں لگ رہا ہے کہ دنیا بہت انتہائی اندھیروں میں ڈوب گئی ہے، یہ اندھیرا جانا بہت مشکل ہے۔ نہیں میرے بھائی، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ بالکل پہاڑ کی طرح ہے، یہ ہٹنے والا نہیں، ہٹ جائے گا۔ تنے تنہا انبیاء آئے اور ہٹ گئے، ہٹ گئی یہ تاریکیاں، مٹ گئی یہ تاریکیاں، مٹ جائیں گی۔ شرط یہ ہے کہ ایمان والو تم کھڑے ہو جاؤ، تم یہ ایمان کا چراغ لے کر، توحید کا چراغ لے کر، انصاف کا چراغ لے کر کھڑے ہو جاؤ۔ ایک ہلکی سی ماچس بھی جلا دی جائے کسی گھٹا ٹوپ اندھیرے میں تو اجالا ہو جاتا ہے۔
بلکہ یہ کہیے کہ جتنا زیادہ اندھیرا تیز ہوگا روشنی کی ضرورت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے، اور جتنا زیادہ گھٹا ٹوپ اندھیرا ہوگا اتنی چھوٹی سی چھوٹی روشنی بھی زیادہ کام کرتی ہے، زیادہ اجالا پھیلاتی ہے۔ مثلا یہ روم جس میں میں بیٹھا ہوں بالکل گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو، اس میں ایک جگنو ٹمٹماتا ہوا آ جائے تو آپ کو روشنی محسوس ہوگی۔ آج اگرچہ بڑا اندھیرا ہے، لیکن ایمان والو، اگر تم ایمان و عمل صالح کے ساتھ ساتھ حق کی دعوت کو لے کر اٹھتے ہو، اور ساتھ میں صبر و استقامت کا دامن، جو حق کے دائی کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، صبر و استقامت، اور آپ انبیاء کی تاریخ میں اس کو دیکھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 سالوں تک اسی صبر و استقامت کے دامن کو تھامے رکھا، اور اتمام حجت کی مکے والوں پر اور دیگر قبائل پر۔ آج ہمیں اور آپ کو بھی صبر و استقامت کے ساتھ ایک طرف اپنا ایمان بھی بنانا ہے، اپنے اندر بھی عمل صالح کو لانا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ صبر و استقامت کو اپناتے ہوئے حق کی دعوت کو لے کر اٹھنا ہے۔ اور جب آپ حق کے دائی بن جائیں، حق کی دعوت لے کر اٹھیں، تو پھر آپ کے لیے جائز ہی نہیں ہوتا ہے کہ آپ کسی سے الجھیں۔ وہ بات کا مرحلہ ہوتا ہے، کم سے کم اللہ کے نبی کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے، اگر اس اسپیڈ میں ہم کام کریں تو شروع کے 13 14 15 سال تو صرف صبر صبر صبر، اور اس حد تک صبر کہ کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، ہاتھ نہیں اٹھانا ہے۔ لیکن یہ جب ہے جب ہم حق کی دعوت کو لے کر اٹھیں، اور پھر جب اس صبر کے نتیجے میں آپ لوگوں پر اتمام حجت کر دیں گے، اور وہ پھر بھی آپ کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہیں گے، یہ اندھیرے اجالے پر چڑھ دوڑیں گے، ان اجالوں کو ختم کرنا چاہیں گے، تو پھر اللہ کا فیصلہ کام کرتا ہے۔ اور یہ سارے نبیوں کی تاریخ گواہ ہے کہ پھر ان داعی حق کو کچھ کرنا نہیں پڑتا ہے، پھر اللہ کی مشیت کام کرتی ہے، اللہ کا حکم کام کرتا ہے، امر اللہ آتا ہے، وہ کام کرتا ہے۔ تو بھائیو، مختصر یہ کہ یہ سورہ عصر بڑی اہم سورت ہے، بظاہر حجم کے لحاظ سے بہت چھوٹی ہے، چھوٹی چھوٹی 3 آیتیں ہیں، لیکن اپنے مضامین کے لحاظ سے پورے قرآن کا خلاصہ ہے، پورے قرآن کا خلاصہ ہے، کہ اگر ہم صرف اس سورت کو حرز جاں بنا لیں، اس کو اپنی زندگی کا ایک لاہ عمل بنا لیں، تو انشاءاللہ اس دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔